نے اور الہ تجویز کر رکھے ہیں جن کے سہارے زندگی آگے بڑھتی ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئیں کہ اسلام تو تھا کہ الہ اور ارض میں ایک، سما اور ارض میں ایک ہی الہ، ایک ہی کا قانون ہے۔ ایک کیٹیگری ایسی آئی اب کہ ارض میں دوسرے الہ، دوسرے قوانین، دوسروں کے احکام، دوسروں کے نظام اس خدا کے نہیں۔ سما کا خدا تو وہ، اور ارض کے خدا جو ہیں یہ انسان۔ آج کی اصطلاح میں اس کو سیکولرزم آپ کہہ رہے ہیں۔ یہ یورپ کی قومیں یہ سب خدا کو مانتی ہیں۔ ایک آدھ کو تو آپ چھوڑ دیجئے کہ نام نہیں وہ لیتے، مثلا رشیا کے ملحد یا چائنا وغیرہ والے خارجی کائنات کے قوانین کو وہ بھی مانتے ہیں۔ چلیے ادھر سے اس خدا کا تو انکار کیا، ارض میں تو انسانوں ہی کے قوانین کو مانتے ہیں نا۔ تو سیکولرزم کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ خدا کو مانا جائے آسمانی خدا جو ہے، خدا ہے، آسمان بنایا اس نے، زمین بنائی اس نے، چاند ستارے سارے اس نے بنائے ہوئے ہیں، انسانوں کو بھی وہی بناتا ہے، یہاں تک تو سارا خدا ماننا۔ اور جہاں انسانوں کی اپنی زندگی آئی، یہاں قوانین خود اپنے بنائے ہوئے یا اپنے جیسے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین، ان کی اطاعت کرنا، یہ الہ دوسرے آ گئے۔ سیکولرزم ان معنوں میں خدا کو مانتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ لفظ جو ہے میں خدا کو مانتا ہوں بالکل بے معنی ہے، یہ بلکہ فریب انگیز ہے۔ خدا کو مانتا ہوں، وہ قرآن کہتا ہے کہ خدا کو مانتا نہیں، خدا کو تم صاحب اقتدار مانو۔ یہ وہ نہیں مانتے۔ یہ تاریخ پاکستان کے دوران حضرت علماء قرآن سے جو ہمارا جھگڑا تھا نا لیگ والوں کا یا قائد اعظم کا، وہ یہی جھگڑا تھا۔ وہ وہاں سیکولر اسلام چاہتے تھے، یعنی یہ جو تھا خدا کو مانتے تھے، کائنات کو پیدا کرنے والا خدا جو تھا اس کو مانتے تھے، شخصی قوانین جو ہے نا، نکاح، طلاق، وصیت وغیرہ یہاں تک بھی مانتے تھے۔ لیکن وہ ارض، قرآن نے کہا ہے کہ وہ نظام جس سے زندگی آگے بڑھتی ہے اور جس میں زیست کا سامان ملتا ہے، اس میں یہ دوسرے الہ مانتے تھے۔ وہاں یہ کہتے تھے کہ یہ جو حصہ ہے مملکت کا، یہ تو جمہوری ہوگا جس میں ہندوؤں کی اکثریت ہوگی، وہ تو ان کا ہوگا، اور یہ نکاح، طلاق وغیرہ کے مسائل جتنے بھی ہیں شریعت کے، یہ ہمارے چلیں گے۔ اس قسم کا جو اسلام یا خدا کا ماننا ہے عام طور پر مغرب کے ممالک میں رائج ہے۔ وہاں بھی مسلمانوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو شخصی قوانین کی اجازت ہوتی ہے۔ مملکت کے قوانین جو ہیں اس میں وہ خدا کو نہیں لاتے، وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو گویا اب یہ صورت پیدا ہو گئی کہ الہ، آسمان کے الہ ماننے والے یعنی معبود، اور ارض کے اندر انسانوں کو الہ ماننے والے۔ تو میں نے کہا ہے کہ آج کی اصطلاح میں اس کو سیکولرزم آپ کہہ لیجئے، جسے آپ کہتے ہیں۔ تو دوسری کیٹیگری یہ ہوگی۔ اسلام کی تو وہ ہے نا کہ ارض اور الہ کے اندر، ارض اور سما کے اندر ایک ہی صاحب اقتدار۔ اب یہاں یہ ہو گیا کہ سما، آسمان کا تو وہ مانتے ہیں، اور ارض کے اندر وہ اور انسانوں کو مانتے ہیں۔ اچھا جی، خدا کو ایک الہ ماننا ہے نا، ارض میں بھی اور سما میں بھی۔ سما کے الہ کو تو آپ چھوڑ دیجئے کہ وہ قوانین فطرت تک کی بات رہی،
ہمارا واسطہ ارض کے الہ سے ہے کہ ہماری انسانوں کی زندگی جو ہے وہ کس کے قوانین کے تابع ہو، ہم کس کا حکم مانیں، کون صاحب اقتدار ہے ہمارا۔ یہ نہ صرف نوٹ کر رکھیے بلکہ جہاں جہاں بھی ہو سکے اس کو لکھ کے رکھ سکیے کہ اسلام ہے ہی یہ عزیزان من۔ 18/26 وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، خدا اپنے حکم، اپنے قانون، اپنے فیصلے میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتا۔ یہ ہوا خدا کا ماننا، یہ ہوا الہ الارض۔ احدہ، کسی کی استثناء نہیں ہے کہ فلاں فلاں کیٹیگری جو ہے اس کو تو ہم نے اجازت دی ہے کہ وہ ہماری شرکت کر گئے، ہمارے قوانین کے ساتھ اور قوانین اپنے بھی بنا لے، اور فلاں کو اجازت نہیں دی۔ لا یشرک فی حکمہ احدا، یہ ہے جی اسلام۔ یہاں خدا کے حکم کے ساتھ کسی انسان کا حکم آپ نے ملایا، شرک ہو گیا۔ کسی کا بھی ہو، احدہ۔ اور قرآن تو پھر جب وضاحت کرتا ہے ان باتوں کی، یہ تو بڑی اصولی باتیں ہیں نا۔ وہی 3/78 کی آیت جو عام طور پہ دہرائی جاتی ہے یہاں، 3/78، ما کان لبشر، وہاں احدہ کہا تھا قرآن نے، کسی ایک کو بھی وہ حق نہیں دیتا کہ خدا کے قوانین کے ساتھ وہ یشرک ہے، وہاں اس کے ساتھ کوئی انسانی قانون ملایا جائے۔ یہاں ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کسی انسان کو اس کا حق نہیں پہنچتا، یہ اختیار نہیں ہے، خواہ وہ صاحب کتاب ہو، خواہ اس کو حکومت حاصل ہو، والنبوۃ، وہ نبی بھی کیوں نہ ہو، اس کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ لوگوں سے اپنے حکم منوائے۔ اس کا فریضہ یہی ہے، وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ۔ اس کا فریضہ صرف یہ ہے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ وہ کتاب جس کو تم پڑھتے ہو، جس پہ غور و فکر کرتے ہو، اس کتاب کی اطاعت کرو، اس سے ربانی بنو۔ میں بھی بنتا ہوں، تم بھی بنو۔ اور فیصلہ یہ ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو خدا کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، حکم نہیں دیتا، حکومت قائم نہیں کرتا، ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ ہیں کافر اور مشرک میں فرق ابھی میں عرض کروں، وہ یہ ہیں کہ جو اس کے مطابق نہیں کرتا، ٹھیک ہے، انکار کرتا ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے اس کتاب کو۔ یہاں پاکستان میں آپ کے ہاں غیر مسلم بھی تو بستے ہیں،